حضرت حسین رضی کو بحکم یزید قتل کیا گیا، یا یہ ان کوفیوں کی سازش تھی جن لوگوں نے حضرت حسین رضی سے بیعت کرنے کے لیے آپ کو بلایا تھا۔ آج کل سارے پڑھے لکھے بچے جان دے ڈس انفارمیشن آتے کہ حکومت جڑی نا غلط اطلاع لوگوں نے دیندی ہے تاکہ کام جڑا خراب کیتا جائے۔ یزید اور دی حکومت جڑی وہ کنا تیل پا کے نہیں سوں گا بے لوگاں ساری بدنامی وہ بھی افسانے پھیلاؤندے رہے کہ حضرت حسین واپس آنا چاہتے سی، وہ آندے سی مینوں یزید کو لے چلو، انہوں نے لوگ روکتے رہے تھی بڑیاں دے نال یہ تاکہ دلیل بنے سارے چوٹی دے حساب سے انہوں روک لے۔ میرے خطبے سے تو انشاءاللہ ان چھپ جان گے، اکھاں کھل جان گے، انہاں سے ایک گل بھی سچی نہیں، نہ کسی نے انہوں نے روکیا، نہ انہوں نے ساتھیاں کسی غداری کی ہے، نہ خط لکھنا رہا کوئی بے ایمان سی، یہ سب جھوٹ ہے کہ سارا نظر انہوں سے پاتا جب نال دے پھر گئے۔ ایسی کوئی گل نہیں ہوئی، جنہاں خط لکھے سے انہاں جانا دیتی اور بڑے چوٹی دے لوگ سی، کوئی ایرے گہرے نہیں سی۔ امام حسین اتھے رہا سی کوفے تے اپنے والد دے نال بھی اتھے رہا سی، وہ جانتا سی بندے کون اور وہاں جو کسی نے بھی نہیں کبھی نہ لیا۔ میں دیکھنا کہ بڑے بڑے جامعہ لکھ دیں کہ سلیمان بن سرد سبائی لیڈر تھا، جب تو میں آنا انہوں نے بلڈوز کر دیو کہ سلیمان بن سرد سبائی آنے صحابین جلیلن نبیلن فاضل، ایک اعلیٰ درجے کا صحابی جن نے اپنے گھر میٹنگ بلائی، معاویہ مر گیا، یزید کو مسلط کر گیا، پتہ چلیا کہ حسین نے بیعت کا انکار کرتا، شکر ہے اٹھو اور اس طاغوت کا مقابلہ صحابی رسول، اور بعد جو بدلہ لین اٹھا توابون اپنی جانا دیتی ہیں، کیوں جھوٹ بول دے؟ نویں ایک گل کڑی آؤں گے، نہ حدیث کی کتاباں پڑھتے ہیں، نہ راویاں سے جڑا علماء نے لکھا۔ میں تدے اس فتنے کا تہاڈے سامنے اشارہ کیتا کہ یہ چھوٹی جی گل نہیں، ڈر پردہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سلف نے لکھا راویاں تے کتاب دریا برد ہو جائیں۔ جدو آخر تہذیب و تہذیب کڈو، امام ذہبی دیاں کڈو، ہمیں نہیں، سارے بزرگ سارے بیوقوف بھائی یہ پھر وہ پرویزیاں والی گل ہے کہ سارا پچھڑا لکھا لکھا دریا برد کرو تو کوئی نمی وہی ہوئی ہے، نہیں تو کتاباں دے نام لاؤ، ابن تیمیہ ابن کثیر ہے، ایک امام دا لاؤ نہ جڑا شیعہ نہیں سی وہ جا سی جنہوں تھی منگے جب سلفی سی میدان چاہو کڈو دیاں کتاباں جنہیں کیا یزید بڑا نیک سی تو حسین آیا سی جیوں سی، کیوں ایک نواں دین تسی پھیلانا شروع کر لیبل کی لاتا کہ اسی صحابہ دی عزت بڑھا رہے ہیں؟ بالکل جھوٹ ہے۔ حسین صحابی نہیں، وہ باپ علی صحابی نہیں، جتھے جلسہ ہو رہا اور جس مسجد سے درس ہو رہا ہے علی دیا کرتا سی، علی دی انہی حیثیت نہیں رہتی جنہیں یزید دی، اور اہل حدیث خون دے بالکل خدا دا غضب ہو رہا اور ایک گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ رب دا نام لو، حسین نے سمجھنی میرے خطبے کا انتظار کرو، کچھ نہ جو گل نہیں ہوئی، نہ واپس مرندا انہیں آخیا، نہ یزید کو جانتا کیا، نہ کسی صحابی انہوں نے روکیا، نہ خط لکھنا رہا کوئی بے ایمان سی، سارا کوئی یزیدی حکومت کا کارنامہ سی، عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد سارے وہ ہی حاکم سی، انہوں نے اپنے ہتھی ماریا اور صاحب منظر بسی ماریا، کوفیہ نے اسے سازش کی کرنی۔ حضرت عثمان رضی کے قاتلوں کو سزا کیوں نہ دی گئی جبکہ اس وقت حکومت حضرت علی رضی کی؟ بہت اچھی بات ہے، یہی زہر پھیلایا ہوا نا جو ہے ہر جگہ یہی کہہ رہا کہ علی، اس سے پتہ چلتا نا کہ پھر صاف کہہ دو کہ علی تو مجرم ہی تھا، وہ ان قاتلوں کے ساتھ ہی تھا، بات چھپاتے کیوں؟ اندر تمہارے جو خبث ہے اس کو ننگا کرو، پھر علی تمہارا کون سا خلیفہ اور وہ صحابی رسول کیا ہے جو قاتلوں کا ساتھی تھا؟ تو بات کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی کے قاتل جو تھے نا ان کے بارے میں مسئلہ بہت پیچیدہ تھا، لوگ تو بیٹھے نا جیسے قاتل ہے سامنے مار دو اس کو، قاتل ایک نہیں تھا، وہ بغاوت ہوئی تھی، ہر علاقے میں لاکھوں لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے، بصرہ بھرا ہوا تھا، کوفہ مصر شام سارے تو حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر اتنی سرسری بات ہوتی مدینہ میں مارا گیا، کربلا نہیں کہ جنگل ہے اور ایک بے اختیار آدمی خلیفہ ہے، 40,000 فوج ہے اس کے پاس مدینہ میں انصار اور مہاجرین کی، یہ جو کہتے ہیں حضرت حسین حق پر ہوتے صحابی نہ اٹھتے، اس وقت تو 5-10 سے زندہ بوڑھے، جب 40,000 مدینہ میں تھے انہوں نے کیوں نہیں بچایا اور کیوں جنازے میں نہیں گئے؟ اگر کو بے بس کر دیے تھے 600 نے تو صحابہ کیا رہے پھر دو تعریفیں کرتے وہ دنیا اٹھ جیسے 600 نے ڈلا رہی ہے، اور اگر کو وہ ناراض تھے تو بات تو خراب ہو گئی پھر کہ وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض تھے۔ بات ایسی تھی کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے غلط کام کیے تھے، حضرت عثمان رضی پر کسی کو اعتراض نہیں تھا، وہ گھیرنے والے بھی آپ خدا کے لیے پتہ کریں بہت بڑے صحابی ہیں، کوئی مفسد نہیں تھے شرابی، وہ بیت رضوان والے تھے۔ میں اگر حدیث کی کتابیں اور سیرت کی نہ دیکھتا اسی چکر میں پڑے رہتے کہ شرارتی آ گئے، شرارتی نہیں تھے۔ عبد الرحمن بن عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت رضوان میں شریک تھے جو مصر کو اکٹھا کر کے لائے تھے، جنہوں نے ممبر سے حضرت عثمان رضی کو اتارا اور چھڑی توڑی تھی وہ حضرت جہدہ غفاری تھے، وہ بھی بیت رضوان میں شریک تھے، کوئی شرارتی نہیں تھے اور نہ ان کی کوئی بات غلط تھی، ساری امت ان کے ساتھ تھی، تبھی اسی صحابہ اور انصار نے کوئی مدد نہیں کی، وہ کہ بات ٹھیک کرتے کہ کیوں آپ نے حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کے لوگ ہٹائے، یہ کیوں ٹھوکریں مسلط کی ہیں؟ ولید بن عتبہ کو کر دیا کوفہ میں، صحیح مسلم دیکھے، شراب میں نماز پڑھائی اور کہنے لگا اور پڑھنی، بے ہوش،
پھر کوڑے مارنے پڑے. انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص کو کیوں معذور کیا؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر فرمائی کہ میں نے کنواں خرید کر دیا، میں نے مسجد میں اب آگے جو انہوں نے کہا صحابی تھے وہ کوئی نہیں بیان کرتا. انہوں نے کب کہا کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کی؟ جواب میں انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا، مگر اس کا یہ معنی تھوڑی تھا کہ آپ حکومت کا نظام ان ٹھوکروں کے حوالے کر دیں. وہ پرانے صحابی کیوں ہٹائے؟ صرف ایک بات پر وہ ہوتے تھے کہ وہی لگاؤ جو ابو بکر، نہ کوئی سبائی نہ کوئی شرارتی، کچھ نہیں تھا. اسی لیے لوگوں نے آپ کی مدد نہ کی. اور قاتل جو تھے جب بغاوت ہوتی نا بیٹا، اب شریعت میں دو مسئلے ہیں کہ باغی بغاوت کے زمانے میں قتل کر دے، مال لوٹ لے، برباد کر دے، بغاوت چھوڑ دینے کے بعد جب وہ سرنڈر کر دے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوتا. مگر اس مسئلے کو علی سمجھتا تھا، لوگوں کو کیا سمجھائے؟ لوگوں کو تو قتل ہو گیا، قتل عام بندہ کرے کسی کو، میں آپ کو ماروں قصاص ہے. بغاوت ہو جائے، سارے صحابہ کا بغاوت کے دوران وہ لوگوں کے مال لوٹ لیں، انگنت لوگ مارے جائیں. یہ جیسے کافر حربی کلمہ پڑھ لے پچھلے سارے معاملے ختم. باغی نے جب بغاوت چھوڑ دی اور خلیفے کو تسلیم کر لیا، مقدمہ نہیں بن سکتا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ علی اس پر تھے. اور امام شافعی کا کہ قصاص تو بنتا تھا مگر قصاص کو خلیفہ ملتوی کر سکتا. اگر قصاص لینے سے ہنگامہ اور بڑھتا ہو اور فساد بڑھتا، جیسے حضرت جریر نے جب آ کر کہا کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں قاتل ہمارے حوالے کرو، آپ نے فرمایا قاتل اٹھ کھڑے ہو. جب 20,000 آدمی اٹھ کھڑا ہو رہا تلواریں لہرابی، کیا ہو قصاص لو؟ آپ نے کہا لے لو قصاص جو لے سکتا. طلحہ اور زبیر حضرت عائشہ بصرے گئے اور وہاں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا. جب اصل قاتل آیا جو سرگنا تھا ذوالخویسرہ، صحابی تھا وہ بھی، یہ ٹھنڈے ہو گئے. ان کا قبیلہ آ گیا مقابلے میں، کیا اور قصاص لو. تو حضرت جریر نے لکھا کیا وہ لو نا قصاص ہے، اٹھے جو تھے قصاص ذوالخویسرہ کو لو قصاص. اور اگر کہتے قبیلہ آ گیا تو میری طرف نہیں دیکھتے کہ پوری سلطنت باغی ہوئی ہوئی ہے اور حضرت عثمان کے خلاف، کس سے میں قصاص ہوں؟ تو لوگ اگر صحیح حالات کو پڑھیں اور اماموں کی کتابیں اور فقہ بھی پتہ چلے کہ وہ سرسری معاملہ نہیں تھا، کوئی قتل ہو گیا قاتل سامنے تو دے دو ان کو قصاص کے لیے. وہ بغاوت ہوئی تھی. بغاوت کا قانون پہلے پڑھ لیں کہ باغیوں سے قصاص لیا جاتا. اس طرح کو اگر باغی یہ سمجھے کہ ہماری جان ہی نہیں حکومت چھوڑے گی، وہ کیوں ہتھیار ڈالیں گے؟ مر جائیں گے، مانے گی نہیں. ان کے لیے یہی کافی ہے کہ کافر جو ہے اسلام لے آئے، پچھلے جرم باغ، باغی بغاوت چھوڑ دے، حکومت کو تسلیم کر دے، کوئی کیس اس کے خلاف پٹ اپ نہیں ہوتا. یہ حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھاؤں گا، جب آپ تفصیل سے سمجھیں گے. یہ شوشے جو چھوڑے ہوئے نا، یہ زہر دماغوں سے نکالیں. خدا کے لیے حضرت علی چوتھا خلیفہ ہے، ہم اس کو اہل سنت اور اہل حدیث امام مانتے ہیں، خلیفہ بر. اگر یہ شوشے رہے دماغوں میں کیا عزت ہوگی اس کی؟ یہی انہوں نے کیا محمود عباسی اور فیض عالم نے. بلکہ فیض عالم نے تو رسالہ لکھ دیا کہ علی چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہے. یہ ہے پھیلا رہا ہے یار حدیثوں میں. توبہ توبہ توبہ، کون سا دین ہے یہ؟ فیض عالم صدیقی، عظیم الدین صدیقی اور محمود عباسی امام غزالی کے اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرما دیں. کوئی امام غزالی یہ نہیں کہتا. امام غزالی کا تو کہنا یہ ہے کہ جس آدمی کا کفر پر مرنا ہمارے ثابت نہیں، وہ تو کافروں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جو ہندو سکھ عیسائی مرتے ہیں کسی کو لعنت نہ کرو نہ برا کرو، ہمیں کیا پتا کہ اس کا انجام کیا. وہ امام صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں بس جو کافر پکے ہیں نا، جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے کہ یہ کافر مرے ہیں، صرف ان کو کہو، باقی کافروں کو بھی نہ کہو. یہ ان کا خیال ہے. وہ کوئی یزید کو نیک نہیں سمجھتے، ویسے ان کا ذہن ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. جو کافر دوسرے ہمیں کیا پتا ان کی آخر کیا. نیک انہوں نے نہیں کہا. اسی احیاء العلوم میں دیکھتے ہیں کہ اس نے سنت تبدیل کر دی، حلال کو حرام کر دیا، سارا پڑھے. ایسا نہیں ان کا ذہن. صرف وہ ویسے کہتے ہیں کہ جس شخص کا خاتمہ کفر پر ہمارے نزدیک نہیں، وہ ہندو ایسے کہ عیسائی، چھوڑو اس کی بات. حضرت زبیر رضی نے فرمایا کہ میں نے علی رضی کی بیعت اس حالت میں کی ہے کہ میری گردن پر تلوار ہے. یہ سارے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت جو تھی جنہوں نے کی ہے نا بیچاروں نے، وہ تلوار کی وجہ سے کی ہے، تو اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں صحابی مر جاتا تلوار کی وجہ سے بیعت نہ کرا. ذرا دو رنگی دیکھ لیں. جب اتنا زمانہ بعد کا ہو گیا، 20 سال حضرت معاویہ کا شکنجہ کسا گیا، یزید کی بیعت لینے کے لیے حکومت ساری لگی ہے، اس وقت تو اگر کہنا کہ اگر چند لوگوں نے بیعت کی ہے صاحب مجبوری سے، کہتے توبہ توبہ. تو جب آپ لکھ رہے ہیں اس وقت جب ابھی اسلام مضبوط تھا، جلیل القدر حضرت زبیر اشرا وشرا، تو وہ کہتے ہیں میں نے سار میری کی بیعت کر لی کہ میری گردن پر تلوار. اگر زبیر بیچارہ اس وقت تلوار سے ڈر کر بیعت کر سکتا تو کیا رہا آپ کے مقدمہ میں؟ پھر یزید کی بیعت بھی جنہوں نے کی ہے مجبوری سے کی. اگر زبیر رضی اللہ کر سکتے ہیں تلوار گردن پر، ہے جھوٹ، بالکل غلط ہے. انہوں نے اپنی خوشی سے کی تھی.
حضرت طلحہ نے خوشی سے کی تھی، کوئی تلوار ان پر نہیں تھی، سب سے پہلے بیعت کرنے والے وہی